الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ان اللہ تعالی جعل لأمتی فی الصلاة علی افضل الدرجات۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شاہوار درود۔ مومنو آپ پر پڑھے جاؤ، مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور باوقار درود۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرمایا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت کریمہ کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت آسان مفہوم والی مگر بہت گہری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا اسباق ملتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ سنیں۔ ایک اور کربلا تھی، اس کربلا کے بعد شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کو ان کے لیے یہ نئی معلومات ہوگی، یہ پہلی بار شاید سن رہے ہوں گے کہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی تھی۔ یعنی ایک تو کربلا ہے جس میں حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے،
حضرت علی اصغر شہید ہوئے، ان کے گلے پر تیر چلایا گیا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے بے مثال لازوال قربانی دے کر دین اسلام کو نئی تازگی بخشی۔ لیکن اہل بیت پاک کی قربانیوں کا سلسلہ تھم نہیں گیا تھا۔ اس کربلا کے بعد ایک اور بھی کربلا ہوئی تھی۔ منیر نیازی نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا تھی، وہی عاشوراء کا دن تھا، وہی اہل بیت پاک، وہی کوفہ والے، وہی اہل کوفہ کی بے وفائیاں تھیں، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کے ظلم و ستم۔ فرق تھا تو صرف تاریخ کا اور افراد کا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، دوسری کربلا میں آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ تھے۔ پہلے کوفے کا گورنر ابن زید تھا، اس بار یوسف بن عمرو تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید پلید بیٹھا تھا، اس بار ہشام بن عبد المالک برجمان تھا، وہ بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ کیا ہوا، ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ حضرت زید بن علی، حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین کے شہزادے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہم کے پوتے ہیں۔ بہت باکمال عالم دین، مفسر قرآن اور محدث تھے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آپ استاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے شاگرد ایسے باکمال ہیں، خود حضرت زید رحمت اللہ علیہ کس شان و عظمت کے مالک ہوں گے۔ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام پاک قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو رو دیے اور فرمایا المظلوم من اہل بیتی سمیو ھذا، میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اسی یعنی زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے نام پر ہوگا۔ پھر فرمایا والمقتول فی اللہ والمصلوب من امتی سمیو ھذا، اس کا نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا ادنو منی یا زید زادک اللہ حبا عندی فإنک سمی الحبیب،
من ولدی زید، اے زید بن حارث میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ لگایا، قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ گاؤں سے جا کر بکری خرید کے لاؤ۔ غلام گیا اور جا کر بکری خرید کر لایا، واپس آ کر ذبح کی اور گوشت پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ اتنے میں وہ شخص جس سے بکری خریدی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ جب وہ شخص آیا، اس نے آ کے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، سوچا کہ سخی گھرانہ ہے، کیوں نہ کچھ پیسے کما لوں۔ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ ھذا اشترى شاتی فذبحها ولم يدفع الی الثمن۔ کہنے لگا اے شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس غلام نے مجھ سے بکری لے کر ذبح تو کر دی ہے مگر مجھے بکری کی قیمت نہیں دی۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، فوراً غلام کو بلایا، پوچھا کیا اس کو قیمت نہیں دی؟ عرض کیا میں نے تو دی ہے، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ غلام نے فوراً گواہ حاضر کر دیا۔ اب معاملہ صاف ہو گیا تھا کہ وہ شخص جو بظاہر پیسے بٹورنا چاہ رہا تھا وہ اب پھنس گیا۔ اب اس نے عرض کیا علی جا، میں نے دیکھا کہ شہزادہ رسول ہے، سخاوت فرمانے والا ہے، اس لیے لالچ میں الزام لگا دیا۔ الزام لگانا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ پیسے بٹور لوں گا۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو ترس آیا اور اسے کچھ اضافی رقم دینے کا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید۔ پہلے چونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، چنانچہ نام بتانے کے ساتھ ہی بولا حضور شہر میں سب سے بڑا جھوٹا زید ہی ہے، خود ہی کہہ دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر مسکرا دیے، پھر فرمایا یا بنی لا تعیرہ باسمہ، بیٹا لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی مت کرو، یعنی لفظ زید کو استعمال کر کے اس کو برا نہ کہو۔ اب حدیث شریف سنائی، فرمایا میرے والد محترم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ عن قریب ہماری اولاد میں سے زید نامی ایک شخص ہوگا، وہ بھی اپنے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا، پھر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ پس جب حضرت زید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے سب مقرب فرشتے، سبھی انبیاء کرام علیہم السلام اس کی روح کے استقبال کے لیے تشریف لائیں گے اور اس کی روح آسمانوں کی طرف اٹھا لی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیں، یہ حضرت زید بن علی رحمہ اللہ کس شان کے مالک ہیں؟ 122 ہجری یعنی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ٹھیک 62 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وقت کا یزید یعنی ہشام بن عبد المالک پہلے والے یزید کی طرح دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور اس کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہی انی لاستحیی من رسول اللہ اذا لقیتہ ولم امر امتہ بالمعروف ولم انہم عن المنکر۔ کہا خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں؟ میں وفات پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پہنچوں گا؟ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ کوفے والے جو پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے۔ اب کی بار خط نہ لکھا، خود چل کر حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کی، بہت یقین دلایا۔ مگر افسوس، جب آپ رحمت اللہ علیہ کوفے تشریف لے آئے، عین وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ فرمایا، اس سے ایک ہی دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ گھڑنا شروع کر دیا۔ ان بے وفاؤں نے حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ سے کہا، آپ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت زید نے فرمایا، اتولاہما وابرأ مما یبرأہما۔ میں حضرت صدیق کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے بیزار ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے کوفے والوں کو جواب دیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا جواب سنا تو بولے، پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنے وعدے توڑ دیے اور عین وقت پر بے وفائی کر دی۔
اب حضرت زید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ صرف 200 افراد باقی رہ گئے، باقی سب نے بے وفائی کر دی۔ آخر وہی ہوا، 10 محرم کا دن تھا، یوسف بن عمرو نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ کو اسی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا جس بے دردی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس بد نصیب نے ایک اور جو ظلم کمایا وہ یہ تھا کہ حضرت زید رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں نے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیا تھا، مگر بدبخت یزیدیوں کو چین نہ آیا۔ یوسف بن عمرو نے آپ کا مزار پاک ڈھونڈا، قبر مبارک ڈھونڈی، جس میں پاک کو نکالا اور کوفے کے چوراہے میں لٹکا دیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ کے جسم پاک سے کپڑے اتار لیے گئے تھے، مگر خدا کی قدرت کہ آپ کا جسم پاک بے لباس نہ رہا، اس لیے کہ مکڑی نے آپ کے پورے بدن مبارک پر جالا تن دیا تھا، آپ کے بدن پر جالے سے ڈانپ دیا تھا۔ کافی عرصہ جسم پاک یہاں لٹکا رہا کوفے کے چوراہے میں، پھر یہاں سے اتار کر نظر آتش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تم سے سیکھ جائے۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تم سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں یہ اہل بیت پاک ہے، اس دھرتی پر سب سے افضل و اعلیٰ گھرانے والے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس خاندان کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھے، مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، میں نے چھان ڈالے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی انسان نہیں ہے، اور بنو ہاشم کے گھر سے افضل کوئی گھر بھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب چھان مارا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ پھر فرماتے ہیں بنو ہاشم کے گھر سے افضل کسی کا گھر بھی نہیں دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔